بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، بڑے بڑے عالموں نے اکثر حضرت ہود علیہ السلام کے بعد شداد کا بیان کیا ہے۔ قوم عاد میں دو بادشاہ گزرے تھے، ایک کا نام تھا شدید اور دوسرے کا نام شداد۔ یہ دونوں دو بھائی تھے، شدید بڑا بھائی اور جبکہ شداد چھوٹا۔ قوم عاد کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن شریف میں فرمایا ہے کہ ہم نے اس جیسی قوم دنیا میں دوبارہ پیدا نہیں کی۔ قوم عاد یمن میں آباد تھی۔ حالانکہ دوستو، شدید اور اس کے لوگ مشرک تھے، یہ لوگ شرک کیا کرتے تھے، لیکن کہا جاتا ہے کہ شدید بڑا ہی انصاف والا آدمی تھا۔ اس کا انصاف دور دور تک مشہور تھا۔ اس کے انصاف سے شیر اور بکری دونوں ایک جگہ پانی پیتے تھے۔ ایک دن شدید کی عدالت میں دو آدمی آئے اور ان دونوں نے عجیب سے حالات سنائے۔ ایک آدمی بولا، میں نے اس آدمی سے قیمت دے کر ایک زمین کا ٹکڑا خریدا ہے اور زمین پر اب میرا قبضہ ہے، لیکن جب میں نے اس زمین کی کھدائی کی تو اس میں مجھے خزانہ ملا، لیکن میں وہ خزانہ اس آدمی کو لوٹانا چاہتا ہوں کیونکہ میں نے صرف زمین خریدی ہے، خزانہ نہیں، اس لیے میں یہ خزانہ اس آدمی کو واپس دینا چاہتا ہوں۔ دوسرا آدمی بولا، میں نے زمین اس کو بیچی ہے، اس لیے وہ زمین میں جو کچھ بھی ہے سب اسی کا ہے، اس لیے یہ خزانہ بھی اسی کا ہے اور میں یہ خزانہ واپس نہیں لے سکتا، اور میرے سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ خزانہ کیوں نہیں لے رہا، کیوں بہانہ بنا رہا ہے۔ شدید نے ان لوگوں سے پوچھا، تم دونوں کا کوئی اولاد ہے؟ انہوں نے کہا، ہاں ہے، ایک کے پاس بیٹا ہے اور دوسرے کے پاس بیٹی۔ شدید نے حکم دیا، ان دونوں کا آپس میں نکاح کر دو اور وہ خزانہ ان دونوں کو دے دیا جائے۔ شدید کا یہ فیصلہ سبھی لوگوں کو بڑا ہی پسند آیا اور اس کے اس انصاف کی چرچا دور دور تک ہو گئی۔ حضرت ہود علیہ السلام نے شدید کو ایمان کی دعوت دی، لیکن اس کے سب کچھ ہونے کے باوجود بھی منع کر دی اور شرک کے حالات میں ہی مر گئی۔ اس کے بعد شداد گدی پر بیٹھا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے شداد کو بھی ایمان لانے کے لیے کہا۔ شداد نے کہا، اگر میں تمہارا دین اپنا لیا تو مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہیں اس کے بدلے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت عطا کرے گا اور تم پر اپنی رحمت اور مہربانی کرے گا۔ شداد نے جواب دیا، اپنی جنت تو میں خود ہی اس دنیا میں بنا لوں گا اور وہاں عیش و آرام کے ساتھ رہوں گا۔ اس لیے شداد نے دنیا میں ہی جنت بنانے کا مضبوط ارادہ کر لیا۔ اس کے بعد شداد نے ملک کے کونے کونے میں پیغام بھیجا اور حکم دیا کہ سب کے پاس جتنا بھی سونا چاندی ہیرے جواہرات ہے سب کے سب میرے پاس لایا جائے۔ اسی طرح اس کے پاس بڑی تعداد میں سونا چاندی ہیرے جواہرات جمع ہو گئے۔ پھر اس نے ایک خوبصورت جگہ کی تلاش کرنی شروع کر دی اور اسے وہ جگہ مل بھی گئی۔ وہ جگہ ایسی تھی جہاں کی ہوا جنت کی ہوا کی طرح خوشبودار تھی۔ پھر اس نے تمام ہیرے جواہرات ایک جگہ جمع کروائی۔ پھر ملک کے کونے کونے سے بڑے ہی تیز اور ہوشیار کاریگر بلوائے اور عمارت کی مضبوط سے مضبوط نیم ڈلوانا شروع کر دی۔ اس کے دیواروں کی لمبائی لوگوں کے سوچ سے بھی زیادہ اونچی تھی اور اس کی چوڑائی اس کے کاریگروں کے حساب سے اس وقت کے حساب سے سب سے زیادہ چوڑی دیوار تھی۔ آسمان کو چھوتی تھی اور اس کی چمک دھمک سورج اور چاند کی مانند تھی۔ جب سے یہ دنیا قائم ہوئی تھی ایسی عمارت کبھی نہیں بنائی گئی تھی۔ اس کے دیواریں سونے اور چاندیوں سے بنوائی گئی تھی اور چھت سونے کے پتوں سے سجائی گئی تھی۔ اس کے ستون خوبصورت بلور سے مضبوط کی گئی تھی اور ہر چیز بہترین طریقے سے سجائی گئی تھی۔ وہاں کے نہروں میں ریت کے بجائے انمول موتی بچھائے گئے اور وہاں کے پیڑ سرخ سونے کے پھلوں سے لاد کر مشک اور عنبر کی خوشبو سے بھر دیے گئے۔ جس وقت پیڑوں سے ہوتی ہوئی ہوا چلتی تھی، شداد نے زمین پر مٹی کے بجائے مشک اور عنبر بچھوائے گئے۔ اس کے محلوں کو چاروں طرف سے لال سونے سے ترتیب دے کر سجایا گیا۔ وہ جگہ دیکھنے میں ہی خوبصورت نہیں بلکہ رہنے کے لیے بھی آرام دائق خوبصورت بنوائی گئی تھی۔ وہاں اس نے اپنے من پسند معشوقوں اور پریوں کو اکٹھا کر دیا تھا۔ یہ باغ اور محل 12 سالوں میں بن کر تیار ہوئے تھے۔ اس میں پورے دنیا کی ہیرے جواہرات لگ گئے تھے۔ جب یہ بن کر تیار ہو گیا تھا تو شداد کو خبر دی گئی کہ اس کی جنت اب تیار ہے اور اب اس کی جنت کی معائنہ کر سکتا ہے۔ یہ خبر ملی تو شداد کو خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ ایک بڑی فوج کو لے کر شداد اپنے محل سے نکل کر اپنی بنائی ہوئی جنت کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ اپنی جنت کو دیکھنے کے لیے جا ہی رہا تھا کہ راستے میں اس نے ایک ہرن کو دیکھا کہ اس ہرن کی پاؤں چاندی کی ہے اور سنگ سونے کی ہے، اس کی آنکھیں یاقوت کی ہے۔ شداد اس ہرن کو دیکھ کر حیران رہ گئے اور جی للچا اٹھا۔ اس نے من ہی من میں فیصلہ کیا تھا، اس ہرن کو ہر قیمت پر حاصل کر کے رہوں گا۔ اس نے کچھ
कुछ बिना सोचे समझे उस हिरन के पीछे अपना घोड़ा दौड़ा दिया और हिरन भागा और शद्दाद उसके पीछे पीछे घोड़ा दौड़ाता चला गया। ये दौड़ बहुत देर तक चली, यहाँ तक कि शद्दाद की फौज बहुत पीछे रह गई। फिर उसे बहुत ही डरावनी किस्म की घुड़सवार नजर आया। उस घुड़सवार ने शद्दाद से पूछा, वो इमारत जिसे तू जन्नत कहता है, क्या उस इमारत की बनवाने से तुझे सुकून मिल जाएगा? शद्दाद उस घुड़सवार की बात सुनकर कांप उठा और पूछा, तुम कौन हो? और बोला, मैं तेरी मौत हूँ, मैं मौत का फरिश्ता हूँ। शद्दाद ने बहुत ही नरमी और बेचैनी से कहा, मुझे अपनी जन्नत को सिर्फ एक बार देखने दो, फिर तुम मेरी जान निकाल लेना। मौत के फरिश्ते ने कहा, यह हुक्म दुनिया को पैदा करने वाले का हुक्म है, उसके हुक्म के बाद मुझे इख्तियार नहीं कि मैं तुम्हें 1 मिनट की भी मोहलत दे सकूं। फिर उसी वक्त मौत की फरिश्ते ने शद्दाद की रूह कब्ज कर ली और उसका रूह जिस्म से जुदा हो गया। शद्दाद की मौत के बाद वो आलीशान इमारत और खूबसूरत बागात लोगों की नजरों से गायब हो गए। तारीख की किताबों में मौजूद है। अल्लाह ताला ने हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम से पूछा, ऐ इजराइल, तुम मुद्दतों से रूहों को निकालने में लगे हो और शुरू से ही तुम्हारा काम है, क्या कभी तुम्हें किसी पर रहम और तरस आया? हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम ने बोला, मैं तो सब पर ही तरस खाता हूँ। अल्लाह ताला ने फरमाया, तुम्हें सबसे ज्यादा किस पर तरस आया? तब हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम ने कहा, ए अल्लाह, मैंने एक दिन आपके हुक्म के मुताबिक एक नाव को तोड़ दिया था और उसके तख्ते अलग अलग कर दिए थे और हवा का झोंका आया और नाव डूब गया और नाव वाले कुछ ही देर में बिजली की तरह सब खत्म हो गए, मगर एक औरत जिसकी पेट में बच्चा था उसको आपके हुक्म के मुताबिक नाव के तख्तों पर सहारा बनाकर बचा लिया। वो तख्ता फरिश्तों ने एक जजीरे के पास पहुंचा दिया। उस वक्त एक लड़का उस औरत के पेट से पैदा हुए और माँ बहुत परेशान हुई। आपका हुक्म हुआ कि माँ की जान निकाल लो और अकेला उस लड़के को उसके पहलुओं में पड़े रहने दो। ऐ मेरे परवरदिगार, उस वक्त मैं रो दिया और मेरे मन में ख्याल आया कि इस बच्चे का क्या होगा? ये बच्चा तड़प तड़प के मरेगा या किसी जंगली जानवर और दरिंदे का मुंह का निवाला बनेगा। ए खुदा, तू खूब जानता है, मुझे उस बच्चे पर बहुत खूब रोना आया था। उसकी तन्हाई और बेकसी को सोच सोच कर मेरा दिल भर आता था। और दूसरा शद्दाद पर मुझे बहुत ही तरस आया था। उसने कई बरसों में इमारत बनवाई, लेकिन उसके एक झलक भी देखने से महरूम रह गया और दिल में अफसोस और हसरत लिए ही इस दुनिया से ही रुखसत ले ली। अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ इजराइल, ये शद्दाद वही लड़का है इस पर तुम पहले भी तरस खाया था। मैंने उसकी माँ के मरने के बाद सूरज और हवा को ये हुक्म दिया था कि तुम इसे अपनी सर्दी और गर्मी से मत सताना, और हवा को हुक्म दिया कि फूलों के पत्तों उड़ाकर इसके लिए फर्श बनाओ। फिर उसके दोनों अंगूठों से दूध और शहद की नहर बनाई। कितनी मेहरबानियों के साथ मैंने उसकी जान बचाई और उसको दौलत से नवाजा, बादशाह बनाया। दुनिया की सारी नियमतें उसको अता फरमाई, लेकिन फिर भी इस नियमतों का शुक्र अदा करने के बजाय वो खुद खुदा होने का दावा करने लगा। दोस्तों, ये था शद्दाद और उसकी जन्नत की पूरा वाकया। उसने अपने घमंड से जन्नत तो बना ली, लेकिन वो जन्नत को देख नहीं पाया और अपनी सपनों को इस दुनिया में ही छोड़कर चला गया। मेरे प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुदा हाफिज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।